موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کے دل میں اللہ نے ڈالا، کپڑے میں لپیٹ کے بکسے میں ڈالا، بکسا پانی میں چھوڑا، پانی سے نہر علیحدہ ہو رہی تھی فرعون کے محل کی طرف، اس کی بیوی نے دیکھ کے پکڑوایا، شہزادہ باہر آیا، اور تفصیلی تربیت اللہ نے فرعون کے گھر حضرت کو دی، جو نہیں چاہتا تھا اس کا مہمان بنا دیا۔ چنانچہ ایک عربی شاعر کہتا ہے فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ۔ مشہور یہ ہے کہ شداد جو ہے اس کا نام بھی موسیٰ تھا، شداد تو سختی کی وجہ سے نام پڑ گیا، اور وہ چونکہ کشتی ڈوب گئی تھی اور وہ گوشت کے لوتڑے کی طرح تختے پہ پڑا تھا، اور روضۃ الریاحین وغیرہ جو اخبار نقل کرتے ہیں واقعات، والعہدۃ علیہم لا علینا، اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کہ تجھے بھی کسی پر رحم آیا ہے کبھی؟ اتنے لوگوں کو مارتے رہتے، روز روح قبض کرتے اور جنازے اٹھتے ہیں۔ اسرائیل نے کہا 2 دفعہ آیا اور بہت زیادہ آیا۔ کون سے 2 دفعہ؟ کہا ایک تو آپ نے حکم دیا تھا کہ ایک کشتی سمندر میں جا رہی تھی دریا میں، آپ نے حکم دے دیا کہ اس کو ڈبو دے، تو ایک معصوم بچہ ایک خاتون کی گود میں تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، سارے لوگ ڈوب گئے اور وہ چھوٹا سا بچہ گوشت کا لوتڑا وہ تختے پہ پڑا ہوا ہے، اوپر سے چیل بن بنا رہے تھے، مڑلا رہے تھے، کبھی اس کے پلکے کھینچ رہے، کبھی اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کھینچ رہے۔ تو مجھے افسوس ہوا کہ یا تو اس کی ماں کو بچا دیتے یا اس کو بھی ساتھ ڈبو لیتے، آپ کا حکم یہ تھا کہ نہیں ان کو ڈبو، اس کو چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر دوبارہ کب خیال آیا آپ کو، رحم آیا؟ کہا کہ شداد نے، نمرود نے جب وہ جنت بنائی اور بہت زیادہ اس میں پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، اپنے حساب سے حور و غلمان ہر طرح کے پھل پھول لگوایا اور زبردست آراستہ کیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام جنت جنت کی باتیں کرتے ہیں، میں بھی جنت بنا کے لوگوں کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد روایات میں کہ 27 سال لگے تھے اس کے بنانے میں۔ حکم آیا، اس نے ارادہ کیا اور اس کو اپنے افسروں نے کہہ دیا کہ اب آپ آ جائے اور دیکھ لیں، جنت بالکل آراستہ ہو گئی، جس طرح انبیاء جنت کا ذکر کرتے ہیں وہ جنت ہم نے بنائی ہے۔ تو وہ شاہی گھوڑے پر بیٹھ کے لاؤ لشکر کے ساتھ جنت جانے لگا اپنے بنائے ہوئے باغ کو۔ تو جس وقت دروازے پہ گھوڑے سے اتر رہا تھا، آپ کا آرڈر آیا کہ روح قبض کر لو، پھینک دے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو کہا کہ فوراً روح قبض کرو۔ جب وہ گھوڑے سے پاؤں نیچے رکھ رہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا زمین پر قدم پہنچنے سے پہلے نیچے پھینکو، روح نکل گئی اور نیچے گر گیا۔ تو اسرائیل نے کہا کہ مجھے اس وقت رحم آیا کہ ایک نظر تو دیکھ لیتے، اتنی محنت کی تھی، ایک نظر بھی دیکھنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قادر مطلق میں ہوں نا، تم تو نہیں ہو، تم تو ایک پرزہ ہو۔ وہ معصوم بچہ جو تختے پہ پڑا ہوا تھا اس کو میں نے کنارے پر پہنچایا، اور پھر ایک ہرنی کو اس کا عاشق بنایا، وہ آئی اور وہ صبح و شام اپنے بچوں سے پہلے اس کو دودھ پلاتی تھی۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کو میں نے حکومت تک پہنچایا، جب حکومت عروج پر پہنچ گئی تو اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا اور میرے مقابلے پہ اتر آیا، اور میرے یہی شخص وہی بچہ ہے جس کو آپ کو بہت رحم آیا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ، اس کی تربیت جبریل نے کی، ملائک کی نگرانی میں سب کچھ ہو رہا تھا۔ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ، اور جس موسیٰ کی تربیت فرعون نے کی، اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنایا ہے۔ اللہ، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر مر رہا ہے، جس عظیم باپ نے 950 سال تبلیغ کی ہے وہ بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکتا، اور ابو جہل جیسے فرعون هذه الامہ، اس کا بیٹا اکرمہ ایمان لاتا ہے اور جان نثار صحابی بن کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔
علماء کے گھر سے علم نکل جاتا ہے اور جہلا کے افراد اور ان کے بیٹے ایسے علوم پڑھ لیتے ہیں کہ علماء ان پر حیران رہ جاتے ہیں. قدرت کی نیرنگیاں اپنے افعال و اعمال کے اور اپنے قدرت کے کرشموں کے اندر وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی اور شریک نہیں ہے. بے نیاز جسے کہتے ہیں، بے نیاز ذات ہے. اسی بے نیاز ذات سے ہماری دعا و استدعا ہے کہ مسلمانوں کی جلدی مدد فرمائے اور فرعون زمانہ اور متکبر و شیطان امریکہ کو اپنے خاص قہر و غضب سے جلدی مارے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. سب پڑھ لو یہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اور ہر فرض نماز سے پہلے یا فرض نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ آپ اہتمام کر کے دیکھیں، درس تفسیر ختم ہونے سے پہلے اللہ کی قدرت کا کرشمہ دے گی کہ کلمات میں کتنی بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پھر بھی نجات دی فرعونیوں سے جو ان کو قسم قسم کے تکلیف پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بیٹے قتل کرتے تھے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو. اور عورتوں کو اس لیے چھوڑتے تھے کہ عورتیں کام نہیں کر سکتی، کام مرد نے کرنا ہے. عورت جب وزیر اعظم بنی تو خاون کو جیل پہنچایا، جب دوبارہ بنی تو ماں کو ملک سے اور پارٹی سے نکالا اور خاون کو پھر جیل میں بندوایا زنجیر سے. عورتیں مردوں کے تابع ہو کے تو کام کر سکتی ہے، عورت اگر مطبوع بن جائے تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. عورتوں کی جس قدر بھی صلاحیت ہو اور جس قدر بھی عظیم ہو، لیکن اس کو مرد کی اتباع اور سائے میں رہنا ضروری ہے. چنانچہ حدیث میں ہے لعن اللہ الرجال المتشبہین بالنساء، ایسے مردوں پر لعنت جو عورت بننے کے چکر میں ہیں، رنگ برنگ کے کپڑے اور جو ہے نا عجیب و غریب سندلعود، اور اب تو باقاعدہ ہاتھ بھی سرخ کرتے ہیں اور ہونٹ تو پہلے سے سرخ ہے پان کھانے سے، اور قمیص کے نیچے بنیان سرخ رنگ کا، تو یہ زاربند بھی سرخ رنگ کا ہوگا. تو عورتیں بدنام ہے، اصل میں مردوں نے ان کا سارا کام شروع کیا ہے. اور اب تو باقاعدہ گلے میں زنجیر، لڑکے کی گلے میں زنجیر، جیسے خاتون کے گلے میں ہار ہوتا ہے، لڑکے کے گلے میں زنجیر. عجب سا زمانہ ہے، مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب فرماتے ہیں رنگ زیبا و جامعی دیبا سندل عود رنگ بوئے ہوس ایہ مزینت زنان باشد مرد را کی رخا یزینت بس. بس وہ ایک ہی کام کافی ہے جو اللہ نے دیا ہے.